الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعة من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز اللهم صل وسلم على حبيبك ونبيك محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. محترم حضرات، آج کے موضوع میں مسلم سوسائٹی میں، خاص کر مسلم اقلیت کی سوسائٹی میں جن جن امور کی فقدان اور اس کا عدم وجود اس مقام تک پہنچ چکا ہے کہ امت اسلامیہ میں ضعف، تنزلی، انحلال، فساد فی الارض اور اسلامی اخوت کا فقدان ہو چکا ہے. وہ تمام اسباب جو ایک سوسائٹی کو، مسلم سوسائٹی سے اسلام کو ہٹا دیا جائے تو صرف ایک سوسائٹی رہ جاتی ہے جس میں مسلمان نہیں ہوتا ہے، ایک جماعت ہوتی ہے جس میں اسلام نہ ہو، نہ اسلام کے آثار، اس کے آداب و اخلاق موجود ہوں. آپ مشرق سے مغرب تک، خاص کر اقلیت اور غیر اقلیت، اب تو اقلیت کی طرح غیر اقلیت بھی آ گئے ہیں. پہلے اقلیت سوسائٹی میں، مسلم اقلیت کی سوسائٹی میں عورتوں میں کچھ بے راہ روی، مردوں میں بے راہ روی ہوا کرتی تھی. اب اس صف میں شانہ بہ شانہ مسلم اکثریت والے لوگ بھی آ گئے ہیں. مسلم حکمرانی کے اندر جو علاقہ ہے وہ علاقہ بھی اس کے اندر آ گیا ہے. لہذا اب یہ میسج اور یہ مشاکل، یہ ضروریات یہ تمام مسلم سوسائٹی کی ہے، اور جہاں جن چیز کی جو فقدان ہے وہاں اس کا وجود نہیں ہے. اس میں سے بعض کا میں یہاں گنانا چاہوں گا. سب سے پہلے جس چیز کا نام لینا چاہوں گا مسلم سوسائٹی سے ناپید اور گم ہو چکا ہے، وہ ہے فقدان القیادہ والامارہ. کہ جس قوم میں کوئی امیر نہ ہو، جس سوسائٹی میں کوئی امیر نہ ہو، جس کا ایک قائد نہ ہو، تو ظاہر سی بات ہے اس کا امیر، اس کا قائد کوئی شیطان ہوگا. اور جس قوم کا لیڈر شیطان ہوگا تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ وہاں کچھ دین سے جڑے ہوئے انسان ذلیل ہوں گے، وہاں دیندار لوگ ستائے جائیں گے، وہاں اصلاح پسند لوگ بدنام ہوں گے. اس مقام میں دعوت و تبلیغ کے کام کرنے والے بہت ضعیف ہوں گے، اور جو شیطانی قیادت میں کام کرتے ہیں ان کی تعداد بھی بڑی ہوگی، اس کی قوت بھی بڑی ہوگی، اس کا اثر و رسوخ بھی بڑا ہوگا، اور اس کی جمعیت بھی بڑی ہوگی، اس کی سوسائٹی بھی بہت اسٹرانگ ہوگی. لہذا اس کے سامنے
शैतानी झंडे के सामने, जबकि मजबूत झंडा हो, पावरफुल झंडा हो और पावरफुल इंसान उसकी क़यादत करता हो, तो ज़ाहिर सी बात है इस्लामी तहज़ीब का धज्जा उड़ जाएगा, इस्लामी सोसाइटी का ख़ात्मा हो जाएगा। वहाँ लोग सारे के सारे लोग एक ही हंगाम में नंगे खड़े होंगे, और इसका मज़हर बहुत सी मुस्लिम सोसाइटियों में देखा गया है। अल्लाह ताला मुसलमानों को हिदायत दे कि इन शैतान की क़यादत से उसे निजात मिले। तो सबसे पहला जो खामियां हैं वो ये है कि मुसलमान और ख़ासकर मुस्लिम अक़लियत ने सालेह इंसान और सालेह शख्सियत को छोड़कर ज़ालिमों को अपना कायद, ज़ालिमों को अपना लीडर, ज़ालिमों को महल्ले माशरे का पेशवा समझ चुका है और उसके अंदर काम कर रहा है। लिहाजा उनके ज़रिए से कभी भी इंसाफ, अदल और अल्लाह उसके रसूल की रज़ामंदी की बात नहीं आ सकती है। अब जाहिर सी बात है अगर इस तरह के एक से ज़्यादा लीडर हो जाएं और दोनों आपस में आपसी इंटरेस्ट और आपसी शहवानियत और ख्वाहिशात के लिए अगर वो आपस में उलझ जाएं तो माशरे को मुख्तलिफ़ टुकड़ों में बांट दे। और यही होता है जब आपस में मुख्तलिफ़ टुकड़ों में बढ़ जाए तो वहदत इस्लामिया का वजूद ख़त्म हो जाए। तो उस वक्त हम कहेंगे, इसको दूसरे पैमाने पर कहेंगे कि नंबर 2 में हम इसको फ़िक़दानुल वहदत इस्लामिया से ताबीर करेंगे। और जब वहदत इस्लामिया का वजूद ख़त्म हो जाए और ये अंडर लीडरशिप ऑफ शैतान ऑफ इलाक़े के कायद लोग आपस में दस्तो गरीबा होंगे, तो ज़ाहिर सी बात है उसके साथ साथ उसके अंडर में चलने वाले सारे लोग भी मुख्तलिफ़ धरों में बटे होंगे। और उस वक्त हम इसका तीसरा नाम देंगे इख्तिलाफ़ुल उम्मा, कि उम्मत मुख्तलिफ़ धरों में बटे होंगे। वहाँ ईमान, अखलाक, इस्लामी तहज़ीब, तरक्की से कोई मतलब ना होगा। उसका मतलब होगा कि फ़लाँ बाबू का साथ देना, फ़लाँ बाबू का साथ न देना, जो फ़लाँ बाबू का साथ देगा उसका हम दुश्मन, और जो हमारा साथ देगा मैं उसका दोस्त। ये इस तरह के जो है मैदान खुल जाता है और इस तरह से मुसलमान नुकसान उठाते हैं। या तो इसके पीछे जो मुहर्रिकात हैं, इसके पीछे जो मुमकिन मुहर्रिकात हैं, जो बवाइस और उसके असबाब अगर हो सकते हैं तो ये हैं कि तंग नज़री, वक्त परस्ती, इब्नुल वक्ती और कसीर नज़र, ये सारी चीज़ की बुनियाद पर उम्मत बढ़ जाती है, ख़ानदान बढ़ जाते हैं, महल्ला बढ़ जाता है, सोसाइटी बढ़ जाती है, रिश्तेदार बढ़ जाते हैं। और उसके पीछे जो मुहर्रिकात होते हैं वो तंग नज़री, वक्त परस्ती और कसीर नज़री, इसको हम कहेंगे अल इंतहाज़िया व नज़रुल कसीर। ये इसको नंबर 4 पे रखते हैं। तो जाहिर सी बात है जिन सोसाइटी में इब्नुल वक्ती, वक्त परस्ती, मौका परस्ती और ख्वाहिश परस्ती का बाज़ार गर्म हो जाए और सब के सब
اپنے خواہشات کے پیچھے پڑے ہوں تو ظاہر سی بات ہے دوسروں کا خیال نہیں کریں گے. دوسرے مر جائے، بھاڑ میں جائے، ختم ہو جائے، لٹ جائے، اس سے ہمیں کوئی پرواہ نہیں. یہ جب فکر جنم لیتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہاں دوسروں کی رواداری، دوسروں کے حقوق کا خیال نہیں ہوگا. دوسرے کے حقوق کو لوٹنا وہاں مقصد ہوگا. مثلا کوئی کسی کی گردن مار کر، یا کوئی کسی کی پوزیشن چھین کر، یا کوئی کسی کی املاک لوٹ کر، یا اس کی قبر پر ہی ممکن ہو تو اپنی مہر کی تعمیر کر سکتا ہو، ایسے نظریہ جنم لیں تو اس وقت ظاہر سی بات ہے عدم التسامح والانفتاح پیدا ہوگا. اس کو ہم نمبر 5 پر کہتے ہیں کہ اس مرحلہ کو عدم التسامح والانفتاح، وہاں اوپننس نہیں ہوگا، دوسروں کے لیے ہمدردی نہیں ہوگی، مساوات اور مساہمت نہیں ہوگی. تو ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح کے جو ہے حالات پیدا ہوں گے. تو ہم اس کو نمبر 5 پہ رکھتے ہیں. اور جب معاشرے کا، سوسائٹی کا، اوور آل لوگوں کا جو طرز عمل وہ ہوگا جو اوپر بیان کیا گیا، تو ظاہر سی بات ہے کسی بھی اجتماعی عمل خیر میں مساہمت، مشارکت کمزور سے کمزور ہوگا. کوئی بھی ترقی کی امور اگر رکھا جائے گا تو لوگ دلی طور سے اسے قبول نہیں کرے گا. اگر مجبوراً بائی فورس اگر قبول بھی کر لے تو اس میں دل کھول کر حصہ نہیں لے گا. اور یہ چیز دیکھا جا رہا ہے ہر معاشرے میں کہ چونکہ لیڈر لوگ کا جو طرز عمل ہے کہ اجتماعی پیسے کھا لینا، لوگوں پر ظلم زیادتی کرنا، کسی کو ستانا، کسی کو حقوق تلف کر لینا، کسی کے اموال قبضہ کر لینا، یہ سارے چیز جب لیڈرز میں ہے تو ظاہر سی بات ہے کوئی بھی پلاننگ اگر کرے گا کہ کوئی اجتماعی اور سماجی ترقی کے کام کرتے ہیں تو عوام کا تعاون بہت ضعیف ہوگا. الا یہ کہ بائی فورس دھمکیوں کے ساتھ اپنی طاقت کا استعمال کر کے کسی کا املاک لوٹ لے اور پھر اس پروگرام میں شامل کر لے. تو ایسی شکل میں اس کو نمبر 6 کہتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ضعف المساہمہ فی العمل الاجتماعی. اب ظاہر سی بات ہے جب ایسے صورتحال ہوں گے جہاں انسان ایک دوسرے کو تعاون کرنے میں جھجک ہو، اور کوئی ترقی یا تعمیری کام اس وقت ہوتا ہو جب کوئی بائی فورس اور بندوق دکھا کر کے اس سے پیسے لیتے ہوں، یا دھمکی دے کر کے اس کو چٹھی دیتے ہوں اور تب اس سے پیسہ بٹورا جاتا ہوگا، تو ظاہر سی بات وہ پیسہ بظاہر دھمکی دینے والوں کو حصہ ملے گے. پھر کہیں اس پروگرام میں جائے یا نہیں جائے اللہ جانتا ہے. تو ایسے سوسائٹی میں کوئی مستقبل کی پلاننگ اور آنے والے نسل کے لیے کوئی مفید کام کرنے کی کوئی تخطیط اور پلاننگ نہیں ہو سکتی. جہاں اس طرح کا لوٹ مار سرگرم ہو اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوں، ایک دوسرے کے مال کے لٹیرے ہوں، ایک دوسرے کی عزت آبرو کے لٹیرے ہوں، ایک دوسرے کو دھمکیاں دیتا ہو، ایسی جگہ نہ فیوچر پلاننگ ہو سکتی ہے، نہ نیکسٹ جنریشن کے لیے کوئی برائٹ کام کیا جا سکتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے برائٹ کام نیکسٹ جنریشن کی یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں اچھے سے اچھے تعلیم گاہ کھلے، اچھے سے اچھے تعلیم کا اہتمام ہو، وہاں عوام کے فلاح و بہبود کے لیے مستقبل کے لیے جو پلاننگ ہو سکتی ہے، ہاسپٹل ہو،
یا اور دارال ایتام ہوں یا اس طرح کی چیز بنے تو اس میں بھی لوگ حصے نہیں لیں گے، چونکہ وہاں عدم وجود تخطیط مستقبل للاجیال القادمہ. اس کو نمبر 7 میں بیان کرتا ہوں. اب ظاہر سی بات ہے نتیجہ جب یہ ہوگا کہ تخطیط نہ ہو، پلاننگ نہ ہو، اور نیکسٹ جنریشن کے لیے کوئی کرنے کے ماحول نہ ہو، تو اس ماحول میں نہ مؤسسات عامہ ہوں گے جہاں تربیت ہو، اسی طرح کوئی ایسے مؤسسات نہ ہوں گی جہاں رعایتی اجتماعیہ ہو. تو اس کو جو نمبر 7 کے رزلٹ میں آتا ہے، اور اس کو نمبر 8 کا نمبر دیتا ہوں. اب ظاہر سی بات ہے کہ اچھے قسم کے نہ ہاسپٹل بن سکتا ہے، اور نہ اچھی تعلیم گاہ بن سکتی ہے، نہ ایسا اچھا ادارہ بن سکتا ہے، تو وہاں تعلیم کا معیار بہت بہت ضعیف ہوگا. تو اس وقت نمبر 9 میں کہیں گے ضعف التعلیم، تعلیم کی کمزوری ہوگی، اور وہاں لوگ مناسب تعلیم حاصل نہیں کر سکیں گے. وہاں طالب علم کے بجائے علم پر جو کنسنٹریشن اور اس پر توجہ مرکوز کرنے کی بات ہے یہ نہیں کر سکتا ہے. تو اس وقت کیا کرے گا؟ وہ تعلیم گاہ بھی ان سیاسی لوگوں کے جس کا لیڈر شیطان ہے اس کے زیر اثر رہ کر یا تو اکثر بند ہوں گے، یا اکثر اساتذہ نہیں ہوں گے، یا اکثر تعلیم بے روح ہوگی، یا تعلیم ہوگی تو بہکانے والی تعلیم ہوگی جہاں اصلاح کم اور فساد زیادہ ہوگا. لہذا ایسے ماحول میں بھی تعلیم ضعیف کے ضعیف اور کمزور کے کمزور ہوگی. اور جب تعلیم بھی نہ ہو، یہ نمبر 9 میں بیان کیا تھا، اگر تعلیم بھی نہ ہو اور سوسائٹی بھی معاون نہ ہو، معاشرہ بھی ایسے ہو جہاں گندی سیاست کی لہریں چلتی ہوں، افراد ایسے ہوں جو خواہش پرستی کی شہوانیت میں ڈوبا ہو، اجتماعی اور سماجی ہمدردی نہ ہو، اختلافات میں بٹے ہوئے گھر ہوں یا سوسائٹی ہو، محلہ ہو، کوئی قیادت نہ ہو اور وحدت نہ ہو، نہ اتحاد ہو، نہ توحید امہ ہو بلکہ اختلاف امہ ہو، قیادت و امارات کے فقدان ہو، تو ظاہر سی بات ہے وہ قوم اقتصادی اور مالی لحاظ سے بھی فقیرانہ زندگی گزارے گی، اس لیے کہ وہاں اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہاں ہر ایک کے مال و مویشی پر دوسرے کا نظر ہے، ہر ایک کی دولت پر دوسروں کی نظر ہے. ایسے حالات میں مضبوط سسٹینیبل اکنامی پیدا نہیں ہو سکتی. تو اس مرحلہ کو جو مرحلہ نمبر 10 رکھا ہوں اس کا نام ضعف الاقتصاد، کہ اقتصادی لحاظ سے وہ کمزور ہوں گے. اور یہ 10 پوائنٹ جو ہے یہ سارے کے سارے پوائنٹ مسلم اقلیت پر لاگو ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی چیز بعض مسلم ممالک میں بھی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس طرح کے خطرناک حالات سے انسان کو آزادی ملے، اور ہر معاشرے میں، ہر محلے میں، ہر جگہ ایک ایسا قائد اور امیر ہو جو اس کو صحیح انصاف دیتا ہو اور صحیح رہنمائی کرتا ہو، بھلائی کی طرف لے جانے والا انسان ہو. تو اس وقت وحدت بھی ہوگی، اتحاد امت بھی ہوگی، اور اس وقت
اختلاف امت کے بجائے اتحاد امت ہوگی، ہر انسان گلے گلے ملیں گے، ہر جگہ بھلائی ہوگی، سارے لوگ ایک دوسرے سے خوش ہوں گے، حساس بساس چہرے کے ساتھ ایک دوسرے سے ملیں گے، تو اس وقت یہ تنگ نظری بھی نہ ہوگی اور انتہا اور وہ موقع پرستی بھی نہ ہوگی، سب ایک دوسرے کے خیال رکھیں گے، اور اسی دور کو کہتے ہیں آپس میں تسامح اور انفتاح، یہ ساری چیز وہاں اور پائی جائے گی۔ اور جب یہ چیز پائی جائے گی تو کوئی بھی عمل خیری کے لیے، اجتماعی عمل کے لیے اگر کوئی پکارے لیڈر اگر پکارے گا کہ بھائی اس پروگرام میں اتنے پیسے کی ضرورت ہے، تو قوم مخالفت سے کام نہیں لے گی بلکہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے گی، اس کو پلاننگ کے بعد رزلٹ بھی اس کو نظر آتا ہوگا کہ ایسا ہوگا، اور اس پر دل سے یقین ہوگا۔ اسی طرح جب وہ لیڈر کوئی مستقبل کے پلان اور فیوچر پلان پیش کرتا ہے، جب وہ لیڈر نیکسٹ جنریشن کے لیے کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو عوام کا مکمل سپورٹ ملتا ہے۔ اسی طرح جب عوام کا سپورٹ ہوگا اور لیڈر کی اخلاص و للہیت ہوگی تو وہاں اس معاشرے میں اچھا درسگاہ بھی ہوگا، اچھی تعلیم بھی ہوگی، اور اچھے ہاسپٹل بھی ہوں گے، اچھے دواخانہ بھی ہوں گے، اور اس معاشرے کا مستقبل اقتصادی، ایمان اور اصلاح ہر میدان میں وہ آگے ہوں گے، ان کا اقتصاد بھی مضبوط ہوگا، ان کا اکنامی بھی پاورفل ہوگی، اور اس کی تعلیم بھی مضبوط ہوگی، اس کی اولاد بھی فیوچر میں اور فیوچر کے لیے رہنما ہوگا، وہ سوسائٹی پورے کی پوری سوسائٹی ایک بہترین انسان بن کے نکل سکتی ہے۔ اور اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ عوام معاشرے کا، محلے کا سب سے بہترین شخص کو جو اپنے خلاف بھی فیصلہ دے سکتا ہو، اور اللہ اس کو رسول کو جانتا ہو، کسی کا مال کھانے سے ڈرتا ہو، اور دنیا تعمیر کرنے کی خواہش کم ہو، اسلام کی لیڈرشپ کرنے کی اہلیت رکھتا ہو، اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کو جانتا ہو اور اس پر چلنا چاہتا ہو، ایسے لوگوں میں سے کسی ایک کو اپنا امیر ضرور منتخب کر لیں۔ بلکہ اگر اس کے افراد اگر زیادہ ہوں اس طرح کے، تو صالحین کی، نیک لوگوں کی ایک جماعت تیار کر لیں اور اس پوری جماعت کو امیر کا درجہ دے دیں کہ سب مل کر کے عمارت کا کام سنبھالیں۔ اس طرح سے یہ عمارت کا کام کرنے والے لوگ جو امیر ہوں گے یا ٹیم آف امیرز ہوں گے، تو یہ ان کے اخلاقی رہنمائی کریں گے، ان کے اجتماعی رہنمائی کریں گے، ان کے اجتماعی و اخلاقی مسائل کو حل کریں گے، اور لادینی، انحلال، بگاڑ اور مسلمانوں کو اسلام سے زیادہ سے زیادہ کلوز کر دیں گے، اور یہ جو مشاکل ہیں لادینی اس سے دور کریں گے، بلکہ اس کو مٹائیں گے۔ انحلال اس لیے بولتا ہوں کہ ان کے مطلب ہے کہ اپنا وجود کھو دینا، اپنی قدر و قیمت کو پہچاننا چھوڑ دے اور دوسری تہذیب کی تعریف و توصیف کرنے لگے، تو ظاہر سی بات ہے اپنی تہذیب کو چھوڑ دیں گے اور دوسری تہذیب میں ڈھل جائیں گے، اپنا عقیدہ کو بھول جائیں گے، دوسرے کے عقائد ان کو اچھے لگنے لگیں گے۔ تو اس لیے انحلال سے بچانا ہے اور ان کو اپنی قیمت و قدر پہچاننا ہے۔ مسلم قوم بذات ہی یہ تصور کرے کہ اللہ نے کیا کیا قیمتی چیز اس کو دی ہے جو دوسری قوم کو اللہ نے نہیں دی ہے۔ اگر مسلمانوں کو اپنی قیمت معلوم ہو جائے کہ اللہ نے سب سے بڑی چیز جو دی ہے وہ توحید، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اگر انسان زندہ ہے تو جنتی ہے،
مردہ ہو گیا، مر گیا، شہید ہو گیا یا سلامت کے ساتھ مرا تو اللہ خوش ہے، بیمار ہو کے مرا تب اللہ اور زیادہ خوش ہے۔ انسان زندہ ہے تو اللہ خوش ہے، مردہ ہے تو اللہ خوش ہے۔ ایسا مومن بنو۔ اور یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب آپ کو اپنے ایمان پر یقین ہو کہ ہمارا یہ ایمان دنیا کی ساری چیزوں سے قیمتی ہے۔ اور جب یہ معلوم ہو جائے کلمہ لا الہ الا اللہ اور اس کے تقاضے زیادہ قیمتی ہیں تو دنیا کی دولت، دنیا کی ثروت، دنیا کے مال و متاع آپ کو سستی نظر آئے گی۔ کروڑ روپیے ہیں تو کروڑ ہیں، وہ میں ہمارے نہیں، یہ تصورات پیدا ہوں گے۔ تو آپ کو اس مقام پر آنے کے لیے آپ کو کے پاس جو چیز ہیں، مسلمانوں کے پاس جو چیز ہیں اس کی قدر سمجھنا ہوگا۔ مسلمانوں کو اپنی قدر سمجھنا ہوگا کہ ہم کتنی قیمتی چیز ہیں، اللہ نے کتنی قیمتی چیز بنایا ہے کہ زندہ ہیں تو جنتی ہیں، اور اگر مر گئے تو جنتی ہیں، اور صرف کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر۔ اگر اس کی قیمت معلوم ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ کلمہ کے سامنے یہ دنیا اور دنیا کے مال و متاع قیمتی چیز نہیں ہے، یہ دنیا کی زینتیں ہیں۔ اور زینت کیسی ہوتی ہے؟ جیسے آپ لپسٹک کیا اور چہرے کو مختلف قسم کے اسباب سے مزین کر لیا، روشن کر لیا، اور وضو کرنے جائے سب دھل جائے، تو اس کی مقدار کتنی ہے؟ اس کی مقدار 1 گھنٹے کی ہے، 2 گھنٹے کی ہے۔ تو دنیا کی زینت کی چیز، اسباب زینت زیادہ دیر پا نہیں ہے، وہ لحظاتی چیز ہیں، اس لحظے میں آیا اس لحظے سے گزر جائے گا۔ لہذا کبھی بھی دنیا کی فانی چیزوں پر اپنے ایمان کو کمتر نہ سمجھنا، اس لیے کہ یہ فانی چیز ہیں اور ہمارا ایمان دائمی ہے، جنت میں لے جانے والا ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اقلیت میں رہنے والے تمام مسلمانوں کو پختہ شعور عطا فرمائیں، اور جن چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے شاید اگر اس میں سے بعض چیزوں پر عمل کر لیں، جس کا آغاز ایک امیر سے ہوتا ہے، اگر کر لیں تو صالح امیر ضرور انہیں صالح معاشرہ عطا کرے گا۔ اور امیر کا مفہوم ہے کہ ہر بھلائی کے کاموں میں ان کی اتباع کرنا، اور برائی کے کاموں میں ان سے دور رہنا۔ ہر وہ بھلائی جس سے ملک و ملت کو فائدہ پہنچ سکے، امت اسلامیہ کو مادی اور روحانی فائدہ پہنچ سکتا ہے، تو اس کام کو ضرور کرے، آپ بار بار کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سارے لوگوں کو اپنے لیے ایک امیر صالح انسان کو چن کر معاشرے کو طریقے دیں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔